ایک حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مسند امام احمد کی حدیث نمبر 25660 ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے سندن، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرہ سندی صحیح۔ اب یہ حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت ادخل بیت الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی، میں اس گھر میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون تھے اور میرے والد سیدنا صدیق اکبر جہاں مدفون تھے، میں جایا کرتی تھی۔ فادع ثوبی، میں اپنے کپڑے رکھتی تھی، یعنی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے محرم ایک تو میرے والد تھے، دوسرے میرے شوہر تھے۔ وقول انما زوجی و ابی، میں کہتی تھی یہ میرے شوہر ہیں، میرے باپ ہیں۔ فلما دفن عمر معهم، جب سیدنا عمر فاروق ان کے ساتھ مدفون ہوئے، واللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو میں نہ جاتی تھی، ما دخلت الا مشدودۃ علی ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر باندھ کر جاتی تھی، اپنے کپڑوں میں لپٹ کے جاتی تھی، حیاء من عمر، سیدنا عمر فاروق سے حیا کرتے ہوئے۔ اب ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوگل پہ ہے، اور وہابیوں کی ایک ویب سائٹ ہے، اس نے اس حدیث کو ضعیف بلکہ موضوع تک کہہ دیا، اور وجہ کیا ہے؟ صرف نظریہ کے خلاف حدیث پائی ہے۔ یہ حدیث قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں، دلیل کیا؟ انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے، یہ بھی مرنے والے ہیں، تو لہذا یہ جو قرآن کے خلاف حدیث یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ اب اس کی سند آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے مسند امام احمد میں، اور یہ چھاپی بھی انہوں نے خود ہی ہے، اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ہر بات ایسے نہیں کرتے، حدیث کو رد ایسے نہیں کیا جاتا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، بلکہ تعویل ڈھونڈی جاتی ہے، اس کے بعد حدیث کو رد کیا جاتا ہے اگر کوئی تعویل نہ ملے۔ پہلی بات تو یہ انک میت وانہم میتون، اب یہ بات یاد رکھیں، کنٹرڈکشن یعنی تضاد کی 8 شرطیں ہیں، در تناقض 8 وحدت شرط دا، وحدت موضوع محمول و مقام، وحدت اضافہ شرط جزء کل، قوت و فعل اصدر آخر زمان۔ یہ منطق کی کتابوں میں یعنی لوجک کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے تناقض میں جب تک 8 وحدتیں نہ ہوں، 8 شرائط نہ ہوں، کنڈیشنز نہ ہو، اس وقت تک تناقض نہیں ہوتا، کنٹرڈکشن 2 چیزوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ اب قرآن پاک میں انک میت وانہم میتون، حدیث پاک میں ہے سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کرتی تھی، یعنی وہ زندہ سمجھتی تھی ان کو سمجھتی تھی، یہ ان کو محسوسات ہیں، بالکل یہ ہمیں پتہ، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے سیدنا عمر فاروق سے حیا کرتی تھی۔ اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویب سائٹ والے، انہوں نے آپ کے متعلق یہ حدیث پاک کو ضعیف کہہ دیا، بلکہ موضوع تک کہہ دیا، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف۔ اب قرآن پاک میں کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک کیونکہ تناقض کی مسلمہ 8 شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم ان کو زندہ مانیں، اسی میں مردہ مانیں، اسی میں آپ کا وصال مانیں تو تناقض ہے۔ یہاں زمانے مختلف ہیں، کیفیتیں مختلف ہیں، جہتیں مختلف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، دنیا سے آپ وصال کرنے والے ہیں، بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے جب موت کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد آپ کی روح مبارکہ آپ کے جسم میں قبر انور میں لٹائی گئی یا نہیں؟ یہ ہے اصل بحث، یہ ہے اصل چیز، اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ قرآن پاک کی آیت بالکل حق ہے، اور یہ موت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، وگرنہ شہداء زندہ ہیں، قرآن ثابت ہے، وہ ان کو بھی موت تو آئی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ آپ ان کو مردہ خیال بھی نہ کریں، حالانکہ ان کو موت آئی ہے، کیونکہ اب موت تو ان کو آئی ہے لیکن جہت حیات مختلف ہے، یعنی موت ایک تقاضے کے لیے آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا ہے، جس طرح وہ جانتا ہے کس طرح، تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا۔ اب اسی طرح انبیاء کی حیات کے متعلق ایک پوری ویڈیو ہے، اور ویڈیو کا لنک آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو کے اندر انبیاء کی حیات کو بیان کیا گیا ہے۔ حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ جو دنیا سے وصال کر گئے، ان کی روحیں وہ نکلی ان کے جسم مبارک سے، لیکن اللہ نے ان کے مزارات مبارکہ میں ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دیں۔ یہ ہے ان کی زندگی کا تصور ہے۔ انبیاء کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا سے نہیں گئے، ابھی تک ان کا وصال، دنیا سے وہ آسمانوں پہ ہیں لیکن وصال ظاہری نہیں ہوا ابھی تک۔ حضور نے صحیح مسلم کے حدیث ہیں، ان سب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان سب کو نماز پڑھتے دیکھا کھڑے۔ تو لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وصال ظاہری تو ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، انک میتون کو ہم مانتے ہیں، اس وصال ظاہری کے بعد کیا انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ ہمارے نزدیک زندہ ہیں، اور اس کی بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، اور فزیکلی صحابہ اس بات کو محسوس کیا کرتے تھے جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے محسوس کیا۔ لہذا اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔